الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ امت محمدیہ کی بھلائی کی بحث چل رہی ہے کہ اس امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا، تو کوئی فی نفسی ہی کوئی انسان بھلا نہیں ہوتا اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امتن، یہ استغراق کا ترجمہ کرو گے تمام امتوں میں، تمام جماعتوں میں سے تم سب سے بھلی جماعت ہو۔ اس وقت کنتم کانا جو ہو گیا یہ حال کے معنی میں ہو گیا۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کانا انقطاعیہ ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ۔ کانا بمعنی سارا ہوتا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سارا من الکافرین۔ اور کانا بمعنی حال کے ہوتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اور کانا دوامیہ ہوتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ازل سے ابد تک ہمیشہ سے ہمیشہ علیم اور حکیم ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کانا حالیہ ہے، صیغہ تو ماضی کا ہے لیکن یہ حال ہے۔ کنتم خیر امتن، تمام امتوں میں سے استغراق کا ترجمہ کریں گے، تمام امتوں میں سے تم سب سے بھلی امت ہو۔ ایک تو یہ کہ حال کے معنی میں آپ نے لے لیا تو ہمیشہ یہ جاری ہوگا۔ دوسرا آپ یہ کہہ دیں یہ کانا جو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ یہ دوامیہ ہے، کانا فی علم اللہ ہے، اللہ کے علم میں سب سے پہلے بھلی امت تم ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ امت اولاد آدم سے جب عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، تو اس عہد لیتے وقت سب سے پہلے بھلی امت آپ کو قرار دیا گیا، آپ کی مرضی ہے۔ کانا حالیہ ہے، یا کنتم خیر امتن کانا ماضی کے معنی میں کنتم خیر امتن فی علم اللہ ہے، اللہ کے علم میں سب سے تم بھلی جماعت ہو، تمام امتوں میں، تمام جماعتوں میں سب سے بھلی ہو۔ یا یہ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب عہد لیا گیا اس وقت سب سے پہلا نمبر تمہارا آ گیا۔ کنتم خیر امتن استغراق کا ترجمہ کرو گے تمام امتوں میں سب سے بھلی۔ خیر امتن کانا کی پہلی خبر ہوگی اخرجت للناس، خلقت کے معنی میں ہے کہ اس امت کو پیدا کیا گیا ہے اور ان کو وجود میں لایا گیا، اوجدت وجود میں ان کو لایا گیا، خلقت اس کو پیدا کی گئی ہے للناس لنفع الناس، کہ آپ خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچا دے۔ یہ امت نفع کے لیے آ گئی ہے، اور نفع یہی ہے کہ دینی نفع سب سے مقدم ہے۔ یامرون بالمعروف، تامرون بالمعروف، کہ تم ایسی امت ہو، اس کو بھی خبر بناؤ، خبر بعد خبر۔ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم آپ دیکھیں گے۔ معروف کا معنی ما عرفہ الشرع، ما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے دے وہ معروف ہوگا اور وہ مامور بھی ہوگا۔ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم آپ کرتے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے، ما انکرہ الشرع، شریعت جس کو برا کہہ دے۔ سود ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، سوسائٹی کے اندر اگر ان کو اچھا بھی سمجھا جائے لیکن وہ اچھے شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ شریعت جس کو منکر قرار دے۔ تو معروفیت اور انکار کی بنیاد جو ہے نا دلتا یہ معروف اور منکر کی بنیاد اللہ آپ کا بھلا کرے شریعت ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر کما حق آپ کا ایمان ہے، اہل کتاب کا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لائے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایمان نہ لائے تو اچھا تو ہوگا لیکن بہت اچھا نہیں ہوگا۔ خیرن تو اس میں تفصیل ہے، اگر اہل کتاب ایمان لائے، لو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اور اگر ایمان نہ لائے کافر بنے تو کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا لیکن زیادہ بہتر نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ اس لیے سمجھ لینا کہ خیرن اس میں تفصیل جرد امانہ، تفصیل کے معنی سے یہاں خالی ہے، سمجھے؟ ایمان لائیں گے تو بھلائی ان کو حاصل ہوگی۔ لو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، اہل کتاب کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر اگر ہے، لیکن اگر موسیٰ کے ہوتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں گے، یہ کیا ہی کہنا۔ اس لیے اپنے بخاری میں پڑھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عام انسان اگر وہ نیکی کرے تو ایک نیکی کا اس کو اللہ آپ کا بھلا کہ 10 کا ثواب ملے،
اور ایک عمل کے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ثواب اس کو ملے، لیکن امت کو اہل کتاب کو اس کا ڈبل ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک وہ غلام جو اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے آقا کی فرمان برداری بھی کرتا ہے اور اپنے رب کو بھی راضی رکھتا ہے، اس غلام کو ڈبل ثواب ملے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی لونڈی کو، لونڈی تھی، اس لونڈی کی تربیت کی، تعلیم کی، اور پھر اس لونڈی کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اسے نکاح کیا۔ حالانکہ لونڈیوں سے نکاح کرنا اس کو تو سب عیب قرار دیتے، تانا دیتے ہیں، ارے آپ کو کوئی آزاد یہ کہ خاتون نہیں ملی، اب اگرچہ یہ آزاد ہو گئی لیکن سابقاً یہ لونڈی تھی، تو لونڈیوں سے نکاح کرنا اللہ آپ کو بھلا کرے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس بندے کا کمال ہے، تعلیم و تربیت بھی کی اور پھر اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے اس کو نکاح کیا، تو جس نماز پر، جس حج پر، زکوٰۃ پر آپ کو 1 گنا ثواب ملے گا، اس بندے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ سمجھتا ہے؟ 2۔ اور تیسرا میرے نبی نے فرمایا کہ کمال ہے اس کتابی کا، اس یہودی اور نصرانی کا، کہ جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے ان کا ایمان اپنے نبی پر اور اپنی کتابوں پر تھا، لیکن اب جب کہ آخری نبی محمد رسول اللہ آ گیا تو ان نبیوں پر بھی ایمان ہے لیکن ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب محمد رسول اللہ کی طریقے پر چلتا ہے، اس کا محمد رسول اللہ پر بھی اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ ہمیشہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو محدود زمانے میں، جیسے کہ ازواج مطہرات میں نے آپ سے عرض کیا، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اے نبی کی بیویوں، آپ کو بھی ڈبل ٹرپل ثواب ملے گا، لیکن وہ ظاہر کو اس کے ازواج مطہرات کی خصوصیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا؟ تو اس لیے ایک تو خیراً یہ جرد عنوان تفصیل ہے، دوسرا خیراً اس اعتبار سے کہ جب آپ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں گے تو خیریت فی جمیع اعمالکم، آپ کے تمام اعمال کے اندر اس کا تحقق ہوگا، ہر عمل پر امت محمدیہ کے عام فرد کو 1 ثواب ملے گا، آپ کو جتنا ثواب ان کو ملتا ہے آپ کو ڈبل ملے گا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا، ترکیب بالکل آسان ہے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اہل کتاب سارے بیکار نہیں ہے، ان میں ایمان والے بھی ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ابھی آ رہا ہے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، فاسق کہتے ہیں اللہ کو بلا خارج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے خارج۔ باقی اہل کتاب سے ڈرو نہیں، ان کی خباثتیں آپ کے سامنے بیان کی، لَن يَضُرُّكُمْ أَيُّهَا الْأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، امت محمدیہ یہ آپ کو یہودی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہودی اہل کتاب، الا مضرۃ اذن، یہ اذن مفعول مطلق ہے یضر کے لیے، ذر یضر 2 مفعول نہیں چاہتا، اس لیے کہ کم مفعول اول آ گیا تو اذن اس کا مفعول ثانی کیسے بنے گا؟ لن یضرکم، یہ کسی قسم کی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، الا مضرۃ اذن، ہاں کچھ معمولی ستانا، زبان سے کتے کی طرح بھونکتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہودی کیا کریں گے سمجھے؟ وہ ہے ڈرپوک قسم کے، لیکن ہم لوگ اب گئے گزرے، اب ہم تو ظاہر ہے کہ شاہین تھے، شاہین چھوڑ کر کے کوے بن گئے، تو کوا تو ڈرے گا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لن یضرکم الا مضرۃ اذن، معمولی ستانا آپ کو نقصان پہنچائیں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور فرض کر لو اگر یہ آپ سے جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمْ أَدْبَارَهُمْ، الادبار الف لام مضاف نے لے کے وزن، یولو اگر جنگ بھی کریں گے، لڑائی کریں گے، یولوکم ادبارہم، پشت پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر بدلہ نہیں لے سکیں گے، ان کی حفاظت بھی نہیں ہوگی، ان کی مدد نہیں ہوگی۔ آگے اللہ پاک نے ان کی ذلت کا فیصلہ کر دیا، ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت یہ ہے کہ مسلط کر دی گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ضرب الخبا، جس وقت خیمہ لگاتے گرمی سے بچنے کے لیے تو خیمہ کے اندر آدمی گھرا ہوا ہوتا ہے، تو اسی سے کلام عرب سے یہ محاورہ ہے، ضربت علیہم الذلۃ، کہ ذلت ان پر اسی طرح جیسے خیمہ اندر والے بندوں کو گھیرے میں لے لیتا ہے، ذلتیں ان کو گھیرے میں لی ہے، ذلتوں سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ ذلت ہی ذلت، ذلت ہی ذلت، ذلت ہی ذلت، ان کے پاس پیسہ ہے تب بھی ذلیل ہے، حکومت ان کے پاس یہودیوں کی ہو تب بھی ذلیل ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت، راحت اور سکون اللہ کے ہاتھ میں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ عزت اور ذلت یہ اللہ کی، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ضربت علیہم الذلۃ، ذلت ان پر مسلط ہو گئی۔ آگے سمجھ لینا، اینما شرطی ہے، اینما سکفو، جہاں بھی یہ مل جائیں گے، جدھر بھی پائے جائیں گے، ذلو، یہ ذلیل پائے جائیں گے، جزا اس کی محذوف ہے، خیال کر لینا۔ اینما سکفو مولوی پھر مسئلہ خراب کر دیتے ہو نا تم لوگ، ترکیب نہیں آئے گی تو اردو ترجمے میں تھوڑی ہوگا۔ اینما سکفو کا معنی اینما وجدو، جہاں بھی یہ مل جائیں، ذلو، یہ ذلیل ہوں گے۔
ہاں الا بحبل من اللہ، الا متمسکین بحبل اللہ، یہ ذلو جو جواب ہے نا جزا ہے، اس کی ضمیر سے حال بنے گا الا متمسکین بحبل اللہ، بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹنے والے اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ اللہ اور لوگوں کی رسی کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، پھر مومنین کے ساتھ، اسلام مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہو تو پھر ذلت سے بچ جائے، اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق دلی اس وقت ہوگا یہ خود مسلمان بنیں گے۔ اڑے کچھ بڑا پڑ گیا، الا مذلو اینما سکفو، جہاں بھی مل جائیں ذلو ذلیل ہوں گے، الا متمسکین بحبل اللہ، ہاں اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑیں گے، وہ حبل من الناس، لوگوں کی رسی کو، اور لوگوں کے رسی کا مطلب یہی ہے لوگوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق۔ وباؤوا بغضب من اللہ، دیکھو یہاں پر الف نہیں ہے، آپ کیا لکھا ہوا نہیں ہے آپ کے قرآن میں، والد صاحب نے جو لکھا، دیکھو دیکھو اس کو صحیح مکیڈے، یہ بڑی غلطی ہوگی، نہیں دیکھیں یہ ہے نا، یہ تو کمال نہیں بات، گل گل اے ہے جی، یہ الف نہیں لکھتے، سمجھے؟ اس پہ بھی لکھا ہوا بھی غلط ہے، ادھر بھی غلط ہے، یہ عربی نسخے ہوتے ہیں، اس لیے سعودی میں ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں جو پاکستان میں، ایک گل ہے جی، سمجھے؟ قرآن کا رسم الخط جو ہے نا وہ توقیفی ہے، ادھر واو کے بعد اب ادھر جو لکھ دیا، سمجھے؟ باقی جگہوں میں لکھا ہوگا اسو کے بعد، جیسے دیکھو اس سے اگلے والے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کانوں کے بعد بھی اسی کے بعد ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، نہ آگے تھے جیسے ہاتھوں وری بند کرے چھڑے ہیں۔ اب آگے جو دیکھو نا سب پہ لکھا ہوا ہے، کانوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، کانوں کے واو کے بعد الف لکھا ہوا ہے، اور اب کانوا یعتدون ادھر بھی لکھا ہوا، اور اسو کے واو کے بعد بھی الف لکھا ہوا، لیکن اس باؤ کے بعد لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ ہے رسم الخط توقیفی، سمجھ رہی میں ہے کہ نا؟ تواتر کے ساتھ جو مروی ہے وہ یہی ہے، عربی ہے، ملی ہوئے کو نہیں ملی، اگلے والے میں لکھا ہوا نا، آگے الف لکھا ہوا، لیکن باؤ پر الف غلط ہے، ادا باؤ تے الف غلط ہے، ہی بھی غلط لکھا ہوا، ہاں ہی تو بنگالی برمی ہے، ہن کیا ہوتا تو بدائی چھڑے وہاں، یہ تو بنگالی برمی جگہ لکھن دا، بیروہی لکھن دا تو ہی ہے لکھن دا نا، سمجھے؟ عربی نسخے جتنے آپ دیکھیں گے کہیں بھی اس میں نہیں ہے، باؤ پہ لکھا ہوا نہیں ہے، الف لام میں بھی اسی طرح گزرا، یہ چوتھے پارے میں بھی، یہ کے والد صاحب نے کل بھی مخطوطہ لکھا ہے، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے، خیال کر لینا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مسکینی بھی ان پر مسلط ہو گئی ہے، ذَلِكَ، یہ ذلت، ضرب الذلت ہے، یہ ذلت یا ضرب المسکنت ہے، یہ مسکینی ان پر مسلط کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیت کا انکار کرتے، الآیت التي تدل على نبوت محمد، جو آیت محمد رسول اللہ کے نبوت پر دلالت کرتے، آپ کی خاتمیت پر ان کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرتے، بغیر حق، نہ حق، بغیر الحق، بغیر حق، بغیر الحق پہلے گزرا، اب بغیر حق، بغیر حق، ذالک، یہ عذاب، ذالک العذاب المذکور، یہ عذاب ان کے لیے اس لیے ہے، بما عصوا، یہاں پر واو ہوگا، کانوں کے بعد واو ہوگا، لیکن باؤ کے بعد نہیں ہوگا، سمجھتا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، وکانوا یعتدون، حد سے تجاوز، ایک ہے مستی، ایک ہے شوخی، ایک ہے شوخی مستی، اور ایک ہے اللہ کا زیادتی، استاپا دغا 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 دغا، ہاں نافرمانی، اور ایک ہے شوخی مستی، کچھ بھلے بڑھ گئے، دونوں میں بہت فرق ہے، اور ایک ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مزہ اس کے مسخرہ شریعت کے ساتھ، یہ معصیت ہے اور یہ حد سے زیادہ تجاوز، ایک شوخی مستی ہے وہ قابل قبول، سمجھتا ہے؟ جیسے طلبہ مست ہوتے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مہمان آ گیا، مولانا مدنی نہیں تھا تو ایک اور استاد کے کمرے میں وہ ٹھہر گیا، بولو ارے بولو، وہ کمرے میں ٹھہر گیا، کمرے میں ٹھہر گیا، ڈبہ بھر کر کے گھی لایا تھا مولانا مدنی کے لیے، ڈبہ گھی بھر کر کے لایا
مولانا مدنی کے لیے۔ اب جب مولانا مدنی آ گیا تو طالب نے اٹھا کر کے چاول انہوں نے بنایا اور چاول میں وہ گھی ڈالا، سمجھے، چاول میں گھی ڈالا اور مہمان کو بھی خوب کھلایا، کہا ماشاءاللہ بہت مزیدار ہے، کہا بس اللہ توفیق دے کھاؤ۔ جبکہ مہمان نے وہ گھی لایا تھا کس کے لیے؟ ہاں ملنگو، مولانا مدنی کے لیے، سمجھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا مدنی نے بھی کھایا۔ اس کے بعد مہمان نے کہا کہ بھائی حضرت میں آیا ہوں، آپ چونکہ موجود نہیں تھے، آپ کے لیے تھوڑے سے گھی بھی لایا ہوں، گھی لے کر آؤ۔ کمرے میں جا کر مولوی صاحب کے کمرے میں دیکھا گھی نہیں۔ یہ شوخی، یہ شوخی ہے، یہ مستی ہے۔ تو غصہ ہو گیا کہ میرا گھی۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آپ نے لایا گھی کس کے لیے تھا؟ کہا آپ کے لیے۔ کہا میں کیا کروں گا اس کو؟ کہا کھانے کے لیے۔ تو کہا میں نے تو کھا لیا، سمجھے۔ حضرت مولانا مدنی فرمایا پھر تو میں نے کھا لیا۔ یہ شوخی ہے، یہ مستی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن شریعت کے ساتھ زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ اور دیوبند کے طلباء نے یہ بھی کیا، ایک طالب علم کو کہا کہ تم سو جاؤ، اس کو سو جایا، کفن اس کے اوپر ڈال دیا، چارپائی پر رکھ کر کے کچھ ساتھی اس کو لے گئے قریبی کسی مسجد میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہاں کے امام صاحب کو کہا مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائیں، سمجھے۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پھر اللہ اکبر، سمجھے، اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ وہ کھڑا ہو گیا طالب علم۔ یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، سمجھتا ہے، یہ معصیت ہے، یہ اعتداء ہے، یہ حد سے زیادہ تجاوز، اور وہ شوخی ہے پہلے والا واقعہ، سمجھے، وہ شوخی ہے، مستی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ذالک، یہ مولانا ہو گیا معصیت اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا، اور شوخی اور مستی دونوں میں فرق ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، ذالک کائن بمعصیتہم، اور قانون عصا کا میں نے آپ کو بتا دیا، جہاں پر واو ساکن ہو ما قبل مفتوح ہو تو اس واو کو اگلے والے واو میں ادغام کرتے ہیں، ذالک بما عصوا، لیکن اگر واو کا ما قبل مضموم ہوگا تو پھر نہیں کریں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو نہیں کہو گے آمنوا، آمنوا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے عصوا، پہلے والے واو کو نہیں پڑھیں گے، دوسرے میں ادغام کریں گے، اس وجہ سے دوسرے واو پر شد ہے۔ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون۔ آگے فرمایا قرآن کی یہ عادت ہے، قرآن پاک کا طریقہ ہے، جہاں یہودیوں کی مذمت کرتا ہے تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پانچوں انگلیاں ہیں لیکن یہ سب برابر نہیں ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی موٹی ہے اور کوئی پتلی ہے، سمجھ رہی میں؟ فرمایا لیسو سواء، اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، بس ختم۔ یہاں لیسو مستوین، یہ سارے کے سارے برابر نہیں، کیوں؟ من اہل الکتاب، یہ خبر مقدم بنے گا، پہلے والا جملہ پورا ہوگا، لیسو آپ کے لیسو ہے مولانا، سمجھ رہی میں؟ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں ایک ایسی جماعت ہے، قائمت، راتوں کو کھڑی رہتی ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی یہ ہے کہ تلاوت کرتے، آنا اللیل، راتوں کے اللہ کو اطراف میں اور راتوں کے اوقات میں، وہم یسجدون، وہ سجدے والے، نماز میں سب سے اہم چیز سجدہ ہے، اس لیے یہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور دیگر جن لوگوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عبداللہ ابن سلام بخاری میں آپ پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے کھجور کے باغ میں کام کر رہا تھا، کھجور کی باغ میں کام کر، ایک کھجور پر چڑھے ہوئے تھے کہ نیچے کچھ لوگ پہنچے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایک آخری نبی، ایک شخص آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ اللہ کا بھلا کریے کہ کہہ رہا میں آخری نبی ہوں، سبحان اللہ، عرب سے آیا ہوا۔ پہلی خبر حضرت کو پتہ چلا، عبداللہ ابن سلام کو، حضرت عبداللہ ابن سلام فوراً کھجور کی درخت سے اتر کر کے دوڑے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایمان لایا، میں نے آپ کو نبی مانا، سمجھے، میں نے ایمان لایا، نبی آپ کو میں نے مانا، لیکن یہ کہ میرا ظاہر نہیں کرنا، یہودیوں کو نہیں بتانا، پہلے یہودیوں سے پتہ کرو کہ عبداللہ کس قسم کا بندہ ہے۔ حضرت نے بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا، فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا؟ کہا کہ خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارے سرکار کا بیٹا ہے جی، سردار زادہ ہے، نواب زادہ ہے، بڑا شریف النسل، شریف الحسب والنسب، اس قسم کا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم تعریف تو کرتے ہو، اگر وہ ایمان لائے، کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے، کہا اگر وہ مجھ پر ایمان لائے، کہا ہو ہی نہیں سکتا، کہا اگر ایمان لائے، کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی دوران میں بحث ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن سلام چھپے ہوئے تھے، جو ظاہر ہو کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان لا چکا ہوں،
ایمان چونکہ لا چکا تھا، فوراً انہوں نے کہا شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، یہ برا ہے، برے کا بیٹا ہے۔ فوراً انقلاب آ گیا، پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہو گیا جڑ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو قرآن آگے کہتا ہے سورہ رعد کے آخر میں آ گیا، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے نبوت پر اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے تورات کا وہ بھی میرے لیے گواہ ہے، اللہ بھی گواہ ہے، وہ بھی گواہ ہے۔ وہ من عندہ سے حضرت عبداللہ ابن سلام مراد ہے، جو یہاں پر لیسو سواء، بولو لیسو سواء، سمجھے؟ ابھی ہمارے مولوی صاحب جو کہتے ہیں نا کہ یہ یہودیوں کو اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، یہ اسرائیل کی جو زمین ایلیا کے، فلسطین کے سب یہودیوں کی، میں نے کہا کون سے یہودی؟ مسلمان یہودی سب برابر نہیں ہے، لیسو سواء، تم کون سی یہودیوں کے لیے الاٹ شدہ مانتے ہو؟ کہتے یہودی تو ایک ہے، میں نے کہا بابا یہودی ایک نہیں ہے، لیسو سواء۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے سارے کے سارے قابل مذمت نہیں، یہ آیت ہے لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، سوا پر وقف کریں گے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کا اللہ آخرت پر ایمان ہے، ویأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے، وینہون عن المنکر، ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائیوں کے اندر دوڑ لگاتے ہیں۔ نیکی میں جلد بازی یہ پسندیدہ ہے، ویسے میرے نبی نے فرمایا العجلۃ العجلۃ من الشیطان، شیطان جلد بازی کر لینا ہر کام کے اندر یہ شیطان کا کام ہے، لیکن نماز میں جلد بازی، روزے میں جلد بازی، حج میں جلد بازی، نیکیوں میں جلد بازی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہاں یسارعون فی الخیرات، یہ چیزیں مستثنیٰ ہیں اس حدیث سے، العجلۃ من الشیطان، چلے گا ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک کائنون ثابتون من الصالحین، یہ لوگ نیکوکاروں میں سے۔ اس کے بعد فرماتے وما یفعلوا من خیر، جو بھی تم صدقہ کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، فلن یکفروا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اس میں تمہیں تقویٰ بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا میں اگر خرچ کرو، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، متقین کے مقابلے میں اب کافروں کا ذکر کر رہا ہے، ازداد تقابل، ربط التقابل جو آپ سے عرض کیا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، جنہوں نے کفر کیا کبھی بھی فائدہ نہیں، بے نیاز نہیں کریں گے ان سے، ان کا مال ان کو بے نیاز نہیں کرے گا، ان کو فائدہ نہیں دے گا، ولا اولادہم اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابل میں شیئا، اغنا شیئا، لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ اغنا شیئا، کسی کے مفعول بھی بناؤ یا مفعول مطلق، کسی چیز کا فائدہ ان کو نہیں دے گا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد سمجھو مولانا، کافر این جی اوز ہیں، مختلف قسم کے این جی اوز، یہ کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کے تحت کرتے ہیں۔ اب ان کی امید ہوگی، یہی وجہ ہے، آپ لوگوں میں سے محتمم کون ہے؟ محتمم کا بیٹے کون ہے؟ محتمم کا چمچہ کون ہے؟ کچھ تو ہاتھ کھڑا کرو، دیکھو محتمم کے چمچے ہوں گے نا، سمجھے؟ میرا بیٹا بھی ہاتھ کھڑا کرے، اس لیے محتمم کا بیٹا تو ہے، محتمم کا داماد، محتمم کا چمچہ، محتمم کا مدرس، سمجھے، جو خود محتمم، ہاتھ کھڑا کرو۔ تو اس لیے اب گزارش یہ ہے، کافر سے چندہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کافر اگر خود دے دے تو پیسہ اس کا مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ چندہ کرنے کا طریقہ تو ہم سے سیکھو ظالمو۔ کافر اگر، یہ دنیا لوگ بیٹھے ہوئے ایسی باتیں کر رہے ہیں، سمجھے، کافر اگر چندہ دے دے مسجد میں خوشی سے اپنے، جیسے بہت سے این جی اوز کام کرتے ہیں، اگر عیسائیت ان کا مقصد نہیں ہے، پیچھے عیسائیت کے پرچار نہیں، عیسائیت کی تبلیغ نہیں ہے، یہودیت کے نہیں ہے، تعاون کرے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے تقویٰ متقی پرہیزگار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے قبول نہیں کرتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کس کو کہتے ہیں؟ ان کے اس تعاون کو تو نہ کرو۔ اور یہودیت نصرانیت کی پرچار اگر اس کے پیچھے ہو تو پھر تو قبول کرنے کی اجازت بھی نہیں، لیکن اگر یہودیت اور نصرانیت مقصد نہیں ہے ان کی، اس کی پرچار وہ نہیں کر رہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بندو، کچھ پلا پڑا نہیں پڑا؟ کافر اگر خود چندہ دیتا ہے مسجد میں، اور آپ کے مزے کی بات بتاؤں، کعبۃ اللہ کی تعمیر مشرکین مکہ نے اپنے پیسے سے کی، میرے نبی نے اس کو چھیڑا بھی نہیں، فرمایا چونکہ پیسے ان کے حلال کے جو تھے، سودی کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو قسم دیا کہ سودی پیسہ نہ ہو، حلال کا ہو، اتنا اہتمام کرتے تھے، سمجھے، اس حلال کے پیسوں سے انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، لیکن پیسوں کے تھوڑے تھے تو اس لیے قواعد ابراہیمی سے گھٹا کر کے وہ قبر انہوں نے چھوٹا کر دیا مسجد،
تو میرے نبی نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ یہ لوگ اب نئے اسلام انہوں نے قبول کیے، اگر فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ لوگ ادھر ادھر اڑائیں گے تو پھر میں اس مسجد کو گرا کر دوبارہ ابا جی ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر میں اس کو اٹھاتا۔ تو یہ تعمیر انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کی پھر حکومت آ گئی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر، سمجھے 4-5 بندوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے پھر اس کو گرا کر کے مشرکین کے اس تعمیر کو انہوں نے نبی کی تمنا کے مطابق جہاں پر اس کو اٹھانا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا۔ پھر اس بدبخت حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، تو شہید کرنے کے بعد پھر حجاج نے پھر الگ بنایا، جن بنیادوں پر جن پلروں پر اس کو اٹھایا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اس کو گرا کر کے واپس مشرکین والا۔ تو اب موجودہ جو تعمیر جہاں جس جگہ پر دیواریں جا رہی ہے، یہ سمجھو کہ یہ قواعد وہی حجاجی مشرکی، تو مشرکین کی اجازت ہے پیسے دے دیں، ہاں چندہ مانگنے کی اجازت نہیں، سمجھے؟ اور وہ جو آیت ہے سورہ توبہ میں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو روا نہیں ہے، یہ کام تو تمہارا ہے، مسجد کی تعمیر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے تعمیر کریں مسجد کی، یہ کام ذمہ داری تمہاری ہے، مشرک کی نہیں ہے۔ لیکن اگر مشرک خود بخود دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافر خرچہ کرتا ہے اور ہمدردیاں بھی کرتے بہت۔ حاتم طائی کی میرے نبی نے خود تعریف فرمائی، حالانکہ کافر گزرا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی، ان کے بیٹے آگے تو میرے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اچھی صفت کسی کی بھی ہو، حاتم طائی کی حضرت نے تعریف فرمائی۔ مطعم ابن عدی کی تعریف کی، مطعم ابن عدی نے طائف کے میدان پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری پتھر ان کی بارش ہو رہی تھی، تو اس پر مطعم ابن عدی آیا اور کافروں کو کہا کہ میں بھی کافر ہوں، 100 سال سے زائد اس کی عمر، لیکن ایسے حسین چہرے پر تم پتھر برستے ہو، ٹھیک ہے اس کے مذہب سے دین سے تمہارا اتفاق نہیں ہے، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ حضرت کو بچایا، اور جب یہ 70 سردار بدر میں مردار ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، 70 جہنم میں پہنچ گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، تو میرے نبی نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان بدبودار یہ جو 70 قیدی ہے، باقی تو مر گئے، یہ 70 قیدی ان کے بارے میں سفارش کرتا کہ محمد ان کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو چھڑوایا طائف میں نے آپ کو، اگر وہ مجھے اس طرح کی سفارش کرتا میں ان کی سفارش قبول کر کے ان کو چھوڑ دیتا، سمجھتا ہے؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوبی کسی کی بھی ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافر خرچہ کرتا ہے، اس کی امید ہوتی ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کسی کی باغ تیار ہو جائے، سخت قسم کی سردی آ جائے، بلوچستان کی سردی، اس باغ کو ختم کر دے، سمجھ، وہ باغ کو ختم کر دے، جیسے سردی آ گئی، آپ نے نہیں دیکھا، بلوچستان والوں سے پتہ کرو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، تو سردی آتی مولانا، درختوں کے پتے جھڑ جاتے، خشک ہو جاتے سارے کے سارے، سمجھے؟ تو اس طریقہ پر جیسے اس سردی نے ہرے بھرے درختوں کو تباہ کر دیا، تو آپ نے تو کروڑوں دے دیے، این جی اوز نے آپ نے خرچہ کیا ہے، کافر نے، لیکن یہ کہ ایمان، یہ ایمان نہیں، یہ کفر اس سردی سے بھی زیادہ ہے، تیرے پورے صدقے کو ختم کر دیا۔